مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، وہ جو بھلا ہے، جس کی شفقت ابدی اور اس کا پیار نرالا ہے۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ خدا نے آدم اور حوا کو بنا کر باغ عدن میں رکھا، اور وہاں خدا کی انسان کے ساتھ گہری رفاقت تھی۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آدم سے باتیں کرتا تھا، لیکن آدم جو ہے، حوا جو ہے، وہ ابلیس کی باتوں میں آ گئے، اس کے فریب میں آ گئے، اس کے کلام کو مان لیا، اور جو خدا نے بات کہی تھی، ایک درخت کا پھل کھانے سے خدا نے جو منع کیا تھا، ابلیس نے ان کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا اور ان سے کہا کہ بھائی جس دن تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ہم دیکھتے ہیں کلام میں کہ انسان نے محسوس کیا کہ وہ ننگا ہے، نافرمانی کی، گناہ کر لیا۔ گناہ جو ہے نا، وہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے جی۔ اور خدا باپ جو ہے وہ شروع سے ہی انسان سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ نبیوں کو بھی بھیجتا رہا، اپنے لوگوں کے وسیلہ سے کلام کیا تاکہ وہ انسان کے ساتھ گہری رفاقت رکھے، تعلق رکھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے آخری زمانہ میں اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ کلام خدا میں سے ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، عبرانیوں کا خط، عبرانیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ خداوند کی دیبش کلام کے پڑھے اور سننے پر اس کی برکت ہو۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ یہ چیز انسان کو خدا سے انسان کو جدا کر رہی تھی، گناہ کہ گناہ کے سبب سے انسان کی جدائی ہو گئی، اور آسمانی باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جس نے ہماری خاطر مار کھائی، کوڑے کھائے۔ کلام میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آسمانی باپ نے زندگی دینے کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے آ کر ہمارا آسمانی باپ سے میل ملاپ کرایا، اور وہ گناہوں کو دھو کر لکھا ہے کہ عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ میں کلام میں دیکھ رہا تھا کہ جب انسان نے گناہ کیا، نافرمانی کی، تو لکھا ہے کلام میں آدم نے کہا کہ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ پہلی دفعہ انسان کو ڈر کا، خوف کا احساس ہوا۔ آج بھی دنیا جو ہے وہ ڈر اور خوف کا شکار ہے، خوف میں مبتلا ہے، ڈر میں مبتلا ہے، اور بہت سارے لوگ جو یسوع مسیح کو نہیں، اس کے کفارے پر ایمان نہیں لاتے، اس کو نہیں مانتے، وہ ڈر اور خوف کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن آسمانی باپ نے انسان کے ڈر اور خوف کو دور کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ متی کی انجیل میں میں ایک شخص کے بارے میں دیکھ رہا تھا، متی نام ہے اس کا، لاوی بھی کہتے ہیں، ماں باپ نے اس کا نام لاوی رکھا۔ متی کا مطلب ہے گاڈز گفٹ، خدا کا انعام، خدا کی بخشش، خدا کا تحفہ۔ اور وہ مسئول لینے والا تھا، اور مسئول لینے والوں کو مذہبی لوگ اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ معاشرہ انہیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، انہیں راشی رشوت لینے والا سمجھتے تھے، اور عدالت میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی۔
یہ رومن گورنمنٹ کے ملازم تھے. اس کے متی کے اپنے جیسے دوست بہت تھے، گھر بڑا تھا، روپیہ پیسہ بہت تھا، لیکن اس کے اندر نجات نہیں تھی. یہاں پر وہ ہم اگر پڑھے متی کے انجیل میں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر بیٹھا ہوا تھا. وہاں پر یسوع آ گیا. یسوع نے اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے. شارٹ میسج، بڑا کلیئر میسج. متی نے کسی انسان کی آواز میں یہ کلام سنا نہیں تھا. یسوع کی آواز میں ایک عجیب قدرت ہے، اور اس قدرت نے کام کیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ متی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا. وہ انسان جسے دنیا پسند نہیں کرتی، جس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی، اس نے جب یسوع مسیح کی آواز میں اس کلام کو، اس میسج کو سنا کہ میرے پیچھے ہو لے، جب وہ یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا تو اس کا نام پڑ گیا متی رسول. اور ہسٹری یہ بیان کرتی ہے کہ متی جو ہے اس نے ایتھوپیا میں جا کر انجیل کی منادی کی. آج بھی ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پڑھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں. متی رسول کی انجیل جو ہے وہ یسوع مسیح کو ایک بادشاہ کے طور پر پیش کرتی ہے. اور جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو ہمیں اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ 120 کی جماعت جو جمع تھی، جو روح القدس کے لیے دعا کر رہے تھے، وہاں پر متی بھی اپنی بھوکی روح کے ساتھ، پیاسی روح کے ساتھ ان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا. جب روح القدس نازل ہوا اور یہ بھی غیر زبانیں بولنے لگا، اور یسوع مسیح کا رسول تھا یہ. اور کلام میں ہم دیکھتے ہیں، مکاشفہ کتاب اگر پڑھیں اس کا 21واں 22واں باب، تو وہاں پر ایک نئے یروشلم کی آسمان پر جو شہر ہے اس کا ذکر ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے دروازے موتیوں کے ہیں، اور ہر دروازے کے اوپر یسوع مسیح کے 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک نام متی کا بھی ہے. ہاللیلویہ. یہ خداوند کی طرف سے اس کو وہ رتبہ دیا گیا، وہ مقام دیا گیا کہ جسے دنیا پسند نہیں کرتی، جس کے پاس دنیا بیٹھنا پسند نہیں کرتی. جب یسوع مسیح اس کی زندگی میں آ گیا تو اس کی زندگی میں نجات آ گئی. جب یسوع مسیح نے اس کو بلایا کہ میرے پیچھے ہو لے، تو اس نے یسوع مسیح کی آواز کو سنا. آج خدا کا کلام ہمیں بھی بلاتا ہے. یسوع مسیح ہمیں بھی کہتا ہے کہ میرے پیچھے ہو لے. اور جب ہم اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں، جب اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر ہم بدل کر اور طرح کے انسان بن جاتے ہیں. ہماری زندگی میں شادمانی آ جاتی ہے، خوف جاتا رہتا ہے، ڈر جاتا رہتا ہے، بدروہیں جاتی رہتی ہیں، قرضے جاتے رہتے ہیں، شادمانی آ جاتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے، بحالی آ جاتی ہے، جب ہم یسوع کی آواز کو سن کر اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں. جیسے متی نے سنا اس آواز کو اور اس کے پیچھے ہو لیا اور اس کا رسول بن گیا. جب ہم بھی اس کے کلام کو سنتے ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کے بلاوے کو جانتے ہیں کہ وہ ہمیں بلا رہا ہے، تو جب ہم اس کے پیچھے چلنا شروع ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بھی برکت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. آج بہت سارے لوگ ہیں، وہ برکت تو لینا چاہتے ہیں، وہ سرفرازی تو چاہتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے پیچھے چلنا نہیں چاہتے. لیکن اس بات کو جانیں کہ بغیر یسوع کے کوئی سرفرازی نہیں ہے جی. یسوع کے بغیر کوئی برکت نہیں ہے، یسوع کے بغیر کوئی بحالی اور تازگی نہیں ہے. جہاں پر یسوع آ جاتا ہے وہاں پر برکت، تازگی، بحالی اور سرفرازی آ جاتی ہے. آمین. آج کلام میں یہ سکھا رہا ہے کہ وہ گناہوں کو دھو کر، وہ چیز جو انسان کو خدا سے جدا کر رہی تھی، اس کو وہ یسوع مسیح نے مٹا دیا، ہمارا ملاپ کرا دیا. اور آج وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلنے والے، اس کی آواز کو سن کر، اس کے بلاوے کو جانتے ہوئے کہ وہ ہمیں بلا رہا ہے، جب اس کے پیچھے چلیں گے تو ہماری زندگیوں سے ہر طرح کی بیماریاں، کمزوریاں جاتی رہتی ہیں، برکت آ جاتی ہے، بحالی آ جاتی ہے، سرفرازی آ جاتی ہے. اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سرفراز کرے، اپنے لوگوں کو برکت دے. وہ بلاتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. اگر کوئی میرے لیے دروازہ کھولے گا تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس اندر آؤں گا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، فیلوشپ رکھوں گا اس کے ساتھ.
اس کے ساتھ رفاقت رکھوں گا، اور جب یسوع کی رفاقت ہمارے ساتھ ہوگی پھر وہاں پر بیماریاں نہیں ٹھہر سکتی، وہاں پر بدروہیں نہیں ٹھہر سکتی، وہاں پر قرضہ نہیں رک سکتا، کیونکہ وہ بحرانوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کا ہمیں فضل دے، تاکہ ہم اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لے کر اس کے پیچھے چلنے والے ہوں، اس کی پیروی کرنے والے ہوں، تاکہ ہماری زندگیوں میں تازگی، برکت اور بحالی آئے۔ آمین۔